جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد عدنان۔ تو آج آپ کو ہے وہ ایک ہیفر دکھانی ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیفر تیار ہوئی ہے، فرسٹ ٹائمر ہیفر ہے۔ تو سب سے پہلے ہے وہ آپ اس کی ہائٹ چیک کریں۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری اس کی ہائٹ ہے، ماشاءاللہ دیکھیں آپ کتنی پیاری ہائٹ ہے۔ اس کے بعد ہے وہ آپ اس کا اڈر چیک کریں۔ نو ڈاؤٹ اڈر کو ہے وہ بل ہے، اڈر ایڈیما کا کیس بھی ہے، لیکن آپ ہے وہ اس کی ہائٹ چیک کریں۔ اس کے بعد اس کے اڈر کی ہے وہ کوالٹی چیک کریں۔ پہلے بھی ہے وہ آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ نے ہے وہ کلوز اپ میں، یعنی کہ جب آپ کے جانور کو بچہ دینے میں 1 منتھ رہ جائے تو آپ نے کون سی ڈائٹ دینی ہے۔ آج پھر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کون سی ڈائٹ دینی ہے، اور اس سے بھی ایک اہم بات جو کہ ہم آپ کو لازمی بتائیں گے کہ آپ نے اس طرح کی جو ہیفر ہماری تیار ہوئی ہے، آپ نے کیسے اپنی ہیفر کی اتنی ہائٹ اچیو کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ جیسی ہماری ہیفر کی ہائٹ ہوئی ہے، آپ نے اپنی ہیفر جو فرسٹ ٹائمر ہوگی اس کی ہائٹ اتنی کس طرح ہے وہ اچیو کرنی ہے۔ یہ سارا ہم آپ کے ساتھ ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو ایک اچھی کوالٹی کا اینیمل ہے وہ پروڈیوس کرنے کے لیے آپ نے جیسے ہی اپنا بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اسے ہے وہ آپ نے کولوسٹرم پلانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پراپر ہے وہ آپ نے ہے وہ اسے ایک مقدار کے ساتھ ہے وہ دودھ پلانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کاف سٹارٹر کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے ہے وہ اسے پراپر دودھ پلایا، اس کے بعد کاف سٹارٹر کا ہم نے ایک فارمولا ڈیزائن کر کے اس کو ہے وہ کاف سٹارٹر کھلایا۔ اس کے بعد ہم ہے وہ اس کی جب ویننگ کی تو اس کا جو ویٹ تھا وہ 95 kg تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے اس کو سیمن رکھا تو ہم نے اس کی ہائٹ اور ویٹ کو دیکھتے ہوئے ہے وہ اسے سیمن رکھا، اور ماشاءاللہ دیکھیں اب اس کی ہائٹ کتنی ہے۔ کبھی بھی ہے وہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی بھی ہیفر کی ہے وہ اتنی زیادہ ہائٹ ہو، ماشاءاللہ دیکھیں آپ۔ تو اگر آپ کے پاس اچھی ہائٹ کی اس کے بعد اس کا ہے وہ باڈی ڈیپتھ آپ چیک کریں، اس طرح کے اینیمل ہوں گے تو انہی اینیمل کے ہاتھوں میں ہے وہ آپ کا فارم کا ہے مستقبل ہوتا ہے۔ یہی آپ کے فارم کے ہے وہ اساسی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ہے وہ بعد میں ایک اچھا ملک پروڈیوس کر کے دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہے وہ اڈر ایڈیما بھی ہے۔ اڈر ایڈیما پہ ہے وہ ہم علیحدہ ویڈیو بنا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے جانور کو اڈر ایڈیما ہو تو آپ نے کون سا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، تو یہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ یہ فرسٹ ٹائمر جو ہیفر ہوتی ہے ان میں موسٹلی ہے وہ اڈر ایڈیما کا کیسز آ جاتے ہیں۔ اس کو ہم نے ہے وہ سیکس سیمن کے ساتھ ہے وہ پریگننٹ کیا ہوا ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ہے وہ آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی کہ آپ ہے وہ اپنے جانوروں کو گلائکولین، بائی پاس فیٹ یا پھر ہے وہ ڈی کیٹ کھلا سکیں، تو پھر آپ نے ہے وہ سمپل ونڈا ہی دینا ہے اپنے جانوروں کو، لیکن ونڈا آپ نے اس طرح ڈیزائن کرنا ہے کہ اس میں ہے وہ جو پروٹین ہے اس کا تناسب 14% ہو اور انرجی کا جو تناسب ہے وہ زیادہ ہو۔ اگر آپ بھی اپنے جانوروں کا ایسا حیوانہ بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم فری آف کاسٹ آپ کو فارمیشن کر کے دیں گے۔ اصل میں جو اس کا اڈر ایڈیما کا کیس آیا وہ اس طرح تھا کہ یہ ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ہیفر رکھی ہوئی ہیں، تو ہم نے ہیفر کے آگے نمک رکھا ہوا تھا، تو یہ پھر ہے ایسا ہوا کہ جو باٹر لائن میں آپ کو جو راڈ نظر آ رہے ہوں گے اس کے پاس نمک آ گیا، تو اس کا ہے جس طرح کہتے ہیں کہ داغ لگ گیا، تو اس کا داغ لگ گیا، یہ نمک کو ہے وہ چاٹتی رہی ہے، اس لیے ہے وہ ہم نے یہ بات نوٹ کیا کہ اس لیے اس کو ہے وہ اڈر ایڈیما ہوا ہے، ورنہ ہمارا پہلے کبھی ہے وہ کسی اینیمل کو اتنا زیادہ سیویئر اڈر ایڈیما نہیں آیا، لیکن اس کو ہے وہ اڈر ایڈیما ہے۔ کوئی نہیں، انشاءاللہ ہے یہ بھی ٹریٹ ہو جائے گا ساتھ ساتھ، لیکن ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیفر تیار ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ بھی 40+ پہ جائے گی۔ ایک ہمارے پاس ہیفر ہے وہ اس وقت 45 لیٹر دودھ دے رہی ہے امریکن بریڈ کی، ماشاءاللہ، اور یہ بھی ہمیں ہے وہ اچھا دودھ دے گی انشاءاللہ۔ جب آپ لوگ ہے وہ سٹارٹنگ سے ہی زور لگا دیتے ہیں، جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے اسے ہے وہ آپ لوگ ہے وہ پراپر دودھ ہے وہ فیڈ کرواتے ہیں، اس کے بعد کاف سٹارٹر ہے، اس کے بعد آپ اس کی پراپر ویننگ کرتے ہیں، ریئرنگ کرتے ہیں، تو اس کے بعد جب انسیمینیشن کرتے ہیں اور تو ان کی ہائٹ اور ویٹ کا ہے وہ آپ خیال رکھتے ہیں، تو پھر الحمدللہ ایسے ہی جانور پروڈیوس ہوتے ہیں آپ کے پاس۔ اور ڈیری میں ایسے اینیمل پروڈیوس کرنا ہے وہ بہت لازم ہے، تاکہ آپ کا جو فارم ہے چاہے گرمی ہو یا سردی ہو آپ کا فارم پرافٹ میں جا سکے۔ آج کل تو آلموسٹ میرے خیال میں سارے فارم ہے وہ پرافٹ میں ہوں گے، کیونکہ دودھ کی جو پروڈکشن ہے وہ سارے اینیمل کی سردی میں بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے میرے خیال میں سارے جو ہیں وہ فارم اس وقت پرافٹ میں ہی ہوں گے۔ وہ فارم ہے وہ نقصان اٹھاتے ہیں جن کے پاس ہے وہ پراپر ریپروڈکشن یعنی کہ بریڈنگ پروٹوکولز نہیں ہوتے، یعنی کہ ان کے اینیمل پریگننٹ نہیں کھڑے ہوتے۔ ہمارا اس وقت ہے وہ 45% ہرڈ ہے وہ پریگننٹ ہے، اور ہم نے اگلے جو ہم نے سوئے کے لیے جو جن اینیمل کو سیمن رکھنے ان میں سے ہم نے ہے وہ 10 ہیفر کو انسیمینیٹ بھی کر لیا ہے، اور ماشاءاللہ وہ پریگننٹ بھی نکل آئی ہیں،
اور 5 گائیاں جو ہیں وہ ہماری وہ بھی پریگننٹ نکل آئی ہیں۔ اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ 2-4 لیٹر دودھ جو ہے وہ کم بھی آپ کا انیمل دے دے تو کوئی بات نہیں، لیکن ان سے سال میں ایک بچہ لازمی لیا کریں۔ بریڈنگ کو کمپرومائز مت کریں، آپ کے پاس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس سوا کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں نے کئی فارم دیکھے ہیں، وزٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا بات ہے کہ اس وقت ان کا دودھ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن ان کے پاس اینیمل پریگننٹ نہیں ہے، بیک اپ پہ ان کے پاس کوئی اینیمل نہیں ہے۔ جیسے ہی جون جولائی کے منتھ آئیں گے ان کا دودھ جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ نیچے کو گرے گا، تو وہ اینیمل جو ہے وہ آٹومیٹیکلی وہ جو فارم ہوگا آٹومیٹیکلی جو ہے وہ لاس کی طرف جائے گا۔ لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ فروری تک کاونگ ہے، اس کے بعد بھی ہمارے پاس جون سے دوبارہ کاونگ سٹارٹ ہو جانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے آپ جو ہے وہ ریپروڈکشن پہ زیادہ زور دیں۔ اگر آپ کا اینیمل جو ہے میں کہتا ہوں یار 30 کی ایوریج نہیں دیتا، 25 کی نہیں دیتا، 23 کی بھی ایوریج دیتا ہے لیکن وہ 3-4 منتھ بعد پریگننٹ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے پرافٹ مند ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ جو ہے وہ ان چیزوں پہ جو ہے ورکنگ کریں۔ آپ کے پاس سوا پڑا ہونا چاہیے پیچھے، آپ کے اینیمل لازمی پریگننٹ ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کے پاس 100 کا ہرڈ ہے یا 50 کا ہرڈ ہے یا 150 کا ہرڈ ہے اور آپ کے اینیمل ہی پریگننٹ نہیں ہے پیچھے، پھر آپ جو ہے وہ آج سے 3-4 منتھ بعد جب گرمیاں جیسے ہی سٹارٹ ہوں گی آپ نقصان کی طرف جائیں گے، پھر آپ کو 10-10 لاکھ بل بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، آپ کے اینیمل کی دودھ کی پروڈکشن بھی گر جائے گی، آپ کے پاس پیچھے جو ہے اینیمل بھی پریگننٹ نہیں ہوں گے، پھر آپ سوچیں گے کہ ڈیری کیا ہے، پھر آپ کہیں گے کہ ڈیری میں پرافٹ ہی نہیں ہے۔ یا ڈیری میں پرافٹ ہے، ٹھیک ہے، جو بندہ کہتا ہے ڈیری میں پرافٹ نہیں ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت آپ دیکھ لیں مارکیٹ میں فیڈ کی کوسٹ جو ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دودھ الحمدللہ کمپنیوں نے جو ہے وہ ریٹ کم کیے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن جو ہیں لوکل سیل کر رہے ہیں جو لوگ وہ ابھی بھی جو ہے 140-150 پہ سیل کر رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے فارم کی ریپروڈکشن کو جو ہے وہ بہتر کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، ہمیں اجازت دیجیے گا، السلام علیکم۔